بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپورٹس آور میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ اس دوران آئی سی سی ورلڈ T20 کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن جاری تھی ایکسپریس نیوز پر، لیکن آج اپنا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ساری پاکستان کرکٹ کے سیناریوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ چیف سلیکٹر راشد لطیف نے جنہیں نامزد کیا گیا تھا انہوں نے اپنا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج جو پریس کانفرنس کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ 2023 تک کا FTP جو فیوچر ٹور پروگرام ہے وہ فائنلائز ہو گیا ہے اور 30 ارب روپے کی آمدنی ہوگی پاکستان کرکٹ کو، بہت ساری چیزوں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے کہ ICC کا صدر جو ہے وہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نامزد کرے گا۔ بہت ساری چیزیں کہ جن پر گفتگو کریں گے، اور ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو ایسے خاص مہمان موجود ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے اپنی شناخت، اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان سینئر اسپورٹس جرنلسٹ، براڈ کاسٹر قمر احمد، جنہوں نے اس دشت کی سیاحی میں ایک عمر گزار دی ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلے ہیں قمر احمد، اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میچز انہوں نے جو ابھی حال ہی میں جب ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر بھی لیا تو انہوں نے 400 ٹیسٹ میچز مکمل کیے، ون ڈے انٹرنیشنل میچز، ورلڈ کپ، ہر چیز کور کر چکے ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے ان کے تجربے کی روشنی میں کہ پاکستان کرکٹ کس سمت میں جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے مہمان سینئر کرکٹ اینالسٹ ڈاکٹر سعد شفقت صاحب، کرکٹ رائٹر بھی ہیں۔ کرک انفو پر آپ کو ان کے مضامین نظر آتے ہوں گے۔ جاوید میاداد کی آٹو بایوگرافی بھی جو خود نوشت تھی وہ بھی ڈاکٹر سعد شفقت نے لکھی۔ کرکٹ کے معاملات پر ان کی بھی بڑی گہری نگاہ ہے۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کرکٹ کی یہ ناؤ آیا کنارے کی طرف جا رہی ہے یا پھر بیچ سمندر میں، بیچ منجھار میں یہ ناؤ ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس گفتگو میں ہم آپ کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کو اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس، فیس بک کا ایڈریس، اس کے علاوہ ٹویٹر کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ٹیلی فون نمبر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر سے کال کریں 009-221 ڈائل کر کے 3580-3817 پر کال کریں۔ اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کریں 021 کراچی کا کوڈ 3580-3817 پر کال کریں، اور کراچی کے ویورز 3580-3817 پر کال کر کے قمر احمد اور ڈاکٹر سعد شفقت سے اگر کچھ پوچھنا چاہیں، پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم قمر احمد صاحب سے۔ السلام علیکم قمر احمد صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ میں جس چینل پہ جاتا ہوں آپ دونوں کو بلاتا ہوں، اینڈ بوتھ آف یو آر ویری کائنڈ آف، کہ جس کی وجہ سے آپ آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے قمر احمد صاحب، آج نئی ڈیولپمنٹ آئی ہیں، آپ نے ایک عمر گزار دی ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا معاملات طے پا گئے؟ کیا ہم نے تیر مار لیا ICC کے اجلاس میں؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں پڑھنے میں یا سننے میں آ رہی ہیں کل رات سے اور آج صبح سے، اس سے تو بڑی خوشائن بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہو گئی ہیں، لیکن مجھے جس چیز پر اور ان لوگوں کو جو اس چیزوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں ان کو تشویش اس بات کی ہے کہ جو بھی کلیم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یا بیانات آ رہے ہیں آج کے کانفرنس کے بعد، کل جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے، اس میں ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر تک نہیں ہے۔ صحیح، پاکستان کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ اگر پاکستان صرف ایک ہی ملک رہ گیا تھا جوائن کرنے کے لیے اس گینگ آف 3 کو، جسے آپ لوگ بگ 3 کہتے ہیں، صحیح، تو پھر ان کو تو بہت بڑا ویلکم کرنا چاہیے تھا، پریس ریلیز میں کرنا چاہیے تھا ICC کو، کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کنڈیشنل، اور یہ ان کے بائیلیٹرل سیریز سب سے ہو گئی ہیں، ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایسی کوئی پریس ریلیز ICC نے جاری نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہ لکھا انہوں نے کہ نیکسٹ ICC کا پریزیڈنٹ پاکستان نومینیٹ کرے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں ساری باتیں یہیں سے ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ جو سن رہے تھے باتیں کہ پاکستان کو آفر کی گئی تھی بگ 4 ہونے کے لیے، تو وہ بھی ان بگ 3 میں سے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم نے پاکستان کو آفر کی تھی، صحیح، یا کسی پریس نے، کسی میڈیا نے آفر نہیں کیا، یہ صرف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ چیز اخذ کر لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، اور جو جتنی بھی چیزیں اچیو کی گئی ہیں اس کانفرنس کے اندر 2 دن کے دبئی میں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں بہتری ہو پاکستان کی، اور چیزیں جو کچھ بھی کہی جا رہی ہیں وہ پراپر ہوں، صحیح ہوں، 100% کریکٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا اوپینین ہے کہ آئندہ 8 سال کا FTP، وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کہ 2014 سے لے کر بلکہ 2023 تک کا FTP جو ہے وہ ہو گیا ہے، بھارت دورہ کرے گا یہاں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ ان دعووں میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ ایک تو تھینک یو اقبال بھائی، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، مجھے تو سیٹھی صاحب جو ہے نا وہ ایک کامیڈین لگتے ہیں،
اور یہ اس طرح سے جو ان کا ریکارڈ رہا ہے, خود بھی جرنلسٹ ہیں, اخبار نویس ہیں, اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن بھی کی ہے, سیاست میں بھی رہے ہیں, عجیب قسم کے پولیٹیکل شوز کرتے ہیں کہ چڑیا مجھے کچھ کہانیاں بتاتی ہے, اس طرح کی. سو یو نو ہی سارٹ آف اے نان سیریس کیریکٹر. اب اس قسم کے شخص کو پرومیننس ملی ہے اور اس نے کرکٹ کو پکڑ کے جو ہے نا اس طرح کے بمباسٹک کلیمز کرنے شروع کر دیے, تو آئی تھنک کہ یہ تو بالکل ایک مذاق بن گیا ہے. اور جو سمجھنے والے ہیں گیم کو وہ سمجھتے ہیں, لوکلی اور انٹرنیشنلی بھی, دس از اے جوک. لیکن وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج خوشخبری میں سنا رہا ہوں کہ پاکستان نامینیٹ کرے گا آئی سی سی کے پریزیڈنٹ کو. اب ڈاکٹر صاحب جب سے بگ 3 کا یہ معاملہ ہو جائے گا تو چیئرمین ہوا کرے گا جون میں آئی سی سی کا چیئرمین, اور پہلا چیئرمین بھارت سے ہوگا. وہ کہتے ہیں بھارت, آسٹریلیا اور انگلینڈ سے چیئرمین آیا کرے گا جس کے پاس اتھارٹی ہوگی. تو پھر یہ کس پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کریں گے؟ ایک تو سیریمونیل پوسٹ ہوگی نا پریزیڈنٹ. ایبسلیوٹلی. یو سی یہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا کلیمز اور ایک طرح سے بلفنگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن ذرا تھوڑی میگنیفائی ہو, کہ وہ لگے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی گفٹس لے کے آ رے ہیں پاکستانی عوام کے لیے, بیگ بھرا ہوا لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان میں تھوڑی, لیکن یہ سب دیز آر آل ایمٹی پرومسز. اینڈ یو نو سیٹھی صاحب کی جو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کو بڑے کلیمز کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے, اور وہ کلیمز پھر آگے ویریفائی نہیں ہوتے, لیکن کلیم تو انسان کر کے نکل چکا ہوتا ہے. قمر احمد صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی چیز کی پوائنٹ کیا کہ کلیم کر کے تو نکل جاتا ہے. یہ کلیم کوئی اس کی ویریفیکیشن کہیں کنفرم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. میں نے پہلے کہا نا کہ جو ادارہ ہے جسے گورننگ باڈی آف دی گیم آئی سی سی کہا جاتا ہے, جس نے پریس ریلیز جاری کی ہے, اس نے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں کیا ہے کہ کنڈیشنل سپورٹ پاکستان نے دی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ان کو جوائن کر لیا ہے, اس کے سوا ان کو کوئی چارہ نہیں تھا. If you can't beat them, you join them. لیکن وہ کہتے ہیں اب ہر ملک آ کر کھیلے گا, ہم جائیں گے, وہ دیکھیں یہ تو ہمارے بیانات ہیں نا. پریس ریلیز جو ہے آئی سی سی کی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. صحیح. جہاں تک آئی سی سی کا تعلق ہے, میری نظر میں یہ میسنجر بوائز بن چکے ہیں. اچھا. آئی سی سی کے لوگ. اچھا. یہ پہلے تو یہ گورننگ باڈی تھی گیم کی, اب یہ گورننگ باڈی آف دا گیم نہیں رہی یہ میری نظر میں, اور ان لوگوں کی نظر میں جو کڑی نظر رکھتے ہیں سب چیزوں پر. آپ دیکھیں کہ کرکٹ کی وہ بائبل کہلاتی ہے وزڈن آلبرٹ, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے پرسوں لانچ ہوئی ہے لندن میں, ان کا ڈنر تھا, اینول ڈنر, 105th ایڈیشن باہر لانچ ہو کے آئی ہے. اس کے ایڈیٹر جو انگریز لارنس بوتھ ہے, وہ لکھ رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کلونیل اسٹائل ڈیوائیڈ ہے یہ بگ 3 جو لوگ ہیں, اور اس پہ انڈیا ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے آئی پی ایل کے ڈیفنس میں اس کو, اور آخر میں یہ منور کر کے یہ آئی سی سی کو ختم بھی کر دے گا. اچھا. انڈیا, اور خود ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو آئی سی سی کی ریلیز, تو میری نظر میں جسے سلیس اردو میں کہتا ہوں کہ آئی سی سی کا دوغلا پن, اور دوغلا پن اس طرح کہ جو جولائی میں نیکسٹ پریزیڈنٹ آئی سی سی کا ہونے والا ہے سری نواسن, جس کا نام آلریڈی نامینیٹڈ ہے, اس کو اجازت دی انہوں نے, اس کو بھارت کی سپریم کورٹ نے آلریڈی باہر کر دیا ہے ایز دا پریزیڈنٹ آف دا بی سی سی آئی. اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے سن لا میاپن پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کی ٹیم کے بارے میں آئی سی سی کا موقف وہ یہ ہے کہ ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کوئی بھی آدمی پہ الزام لگ جائے میچ فکسنگ کا, تو وہ پھر اس کو نہیں, یا اس پہ انکوائری ہو رہی ہو تو اس کو زیرو ٹالرنس پالیسی, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے بیٹھ گیا؟ پھر یہ اجازت کیسے دی ان بگ 3 کے 2 بگ 3 نے کہ اس کو وہاں بٹھانے کی. ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ دوغلا پن ہے. دوسرا میں دوغلا پن اس لیے کہتا ہوں آئی سی سی کا کہ جب اس سے پہلے کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں آئی سی سی نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنا ووٹ لینے کے لیے, آپ کو پتا ہے نا شروع میں ساؤتھ افریقہ بھی خلاف تھا, سری لنکا, بنگلہ دیش سب خلاف تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو حساب کتاب تھا وہ وڈرا کر لیا اس پرنسپل کو. پھر انہوں نے چیمپئنز ٹرافی دوبارہ ریوائیو کر دی, اور پھر انہوں نے دوسری چیزیں بھی وڈرا کر لی. اس میں تھی فیوچر ٹور پروگرام FTP, جی, تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو گئے اور جوائن کر لیں آپس میں. اور بنگلہ دیش زمبابوے کو خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا, ریلیگیشن نہیں ہوگا. تو اب انہوں نے کل جو ڈرامہ کیا اس میں پھر ریلیگیشن کا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا نام چینج کر کے اب انہوں نے کر دیا آئی سی سی ٹیسٹ چیلنج. ٹھیک ہے نا, اور یہ لو رینکنگ ٹیم ہے ان کی یہ کمپٹیشن ہوگا اور فیوچر ٹور پروگرام یوں ہوگا اور وہ ہوگا.
بھائی بیوقوف بنانے والی آئی سی سی والے کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ وزڈن آلمنک نے بالکل صحیح کیا لکھا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کیا امپیریل کرکٹ کانفرنس دوبارہ بنتی جا رہی ہے آئی سی سی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں آپ اگر تاریخ دیکھیں تو جب کرکٹ شروع ہوئی تھی پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا 1877 میں. اس وقت جو تھے نا، جو ہم بگ 3 کہہ رہے ہیں، وہ تھے بگ ٹو اینڈ انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا. اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تک جو ہے یہ بگ 2 ہی تھے. اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ آیا تھا 1910-20 میں. اس کے بعد ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، پھر انڈیا، پاکستان، سری لنکا. اور اس میں انڈیا کو انڈیپینڈنس ہم لوگوں کو ملی 47 میں. تو یہ 70 سال لگے ہیں انڈیا کو گیٹنگ اے سیٹ ایٹ دا ٹیبل ود انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا. ورنہ نہیں تھا، ورنہ تو نہیں. لیکن اور انڈیا نے جو ہے نا، اتنی ان کی بڑی مارکیٹ ہے کہ دس از واٹ اٹ ہیز ٹیکن کہ 1.2 بلین لوگ، اتنے ہیوج ریونیوز. نارتھ امریکن سپورٹس کی جو منی جنریٹ ہوتا ہے اس لیول کا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اب انڈین کرکٹ سے. تو اس لیول پہ آگے پھر انہیں، اور ظاہر ہے ہوتا یہی ہے کہ جو انسان جس کے پاس پاور آتا ہے وہ اپنا پاور ایکسرسائز کرتا ہے. تو ہم کیا ان کے مزارے بنے ہوئے ہیں ان کے؟ ویل یو نو، میری فیلنگ یہ تھی ایکچولی کہ جو پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا کہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، مجھے لگ رہا تھا اس میں بہت زیادہ ایک اٹریکشن ہے. اور اگر تو کوئی سینسیبل اور کوئی پرنسپل بورڈ چیف ہوتا سیٹھی صاحب سے مختلف، تو پروبیبلی اگر وہ سٹینڈ اپنا پرسو کرتا، آئی تھنک پاکستان کو تاریخ میں بہت یاد کیا. وہ کہتے پھر ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا. کہتے ہیں بھارت سے کرکٹ کھیلنے سے پیسے بنیں گے. دیکھیے چیئرمین صاحب نے کہا، یہ نہیں کہا پیسے ملیں گے، پیسے بنیں گے. اقبال بھائی دیکھیں، وہ شارٹ ٹرم میں تو آپ کو نقصان ہوتا، لیکن لانگ ٹرم میں جو آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. پروگرام کے پہلے کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں اطہر مزاری بول رہا ہوں رجحان سے. رجحان سے. اطہر مزاری صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مرزا صاحب آپ کو، قمر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب شفقت صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. میرا تعلق اس علاقے سے ہے جو سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہے. جی ہاں، رجحان مزاری. رجحان مزاری. مرزا صاحب میں آپ کو کافی عرصے، آپ میرے پسندیدہ اینکر ہیں. بہت شکریہ. جب کرکٹر ہوتا تھا اور اخبار وطن، تو اس میں آپ لکھتے تھے، میں بڑے شوق سے آپ کی تحریریں پڑھتا تھا. چلیں، بہت شکریہ. سوال کیا پوچھنا چاہیں گے آپ اطہر صاحب؟ جی میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. قمر صاحب کو بھی میں 79 کے ورلڈ کپ میں جب یہ BBC میں کوریج کرتے تھے، ان کے تبصروں کے بھی ہم انصاف کرتے تھے. یہ بھی میرے بڑے پسندیدہ وہ تھے. یہ تو بہت سینئر ہے. جی. میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا پاسٹ کے بارے میں، تو ریسنٹ پاسٹ جو بھی ورلڈ کپ ہوا ہے اس بارے میں. جی. تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کا بھی دورہ کیا تھا اور پھر سری لنکا کے خلاف بھی سیریز جیتی تھی. دونوں سیریز جیتی، ایک وننگ کمبینیشن میرے خیال میں بن گیا تھا. اچھا، سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال کیجئے، میں وہ وقت کم ہے اطہر صاحب. جی میرا سوال یہ کہ T20 میں انہوں نے جو شعیب ملک اور کمران اکمل کو شامل کر کے، کیا انہوں نے ٹیم کا کمبینیشن خراب نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. بہت بہت شکریہ اطہر مزاری صاحب، آپ نے رجحان مزاری سے ہمیں فون کیا. ہم آپ کے سوال کا جواب لیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک لینے، اور بریک کے بعد دوبارہ قمر احمد اور ڈاکٹر سعد شفقت کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. ہمارا انتظار کیجیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کریں کرکٹ کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. سینئر سپورٹس جرنلسٹ اینڈ براڈ کاسٹر قمر احمد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ ڈاکٹر سعد شفقت. بریک پر جانے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے، تھوڑی سی ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے، کیونکہ جو رجحان مزاری سے فون آیا تھا اطہر مزاری صاحب کا، تو انہوں نے تو T20 کے حوالے سے بات کی. ہم کرنٹ سیناریو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قمر احمد صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ اگست میں سری لنکا سے ٹور طے ہو گیا ہے، ابھی تک اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. اگر پریس کانفرنس کرنی تھی آج، تو انہوں نے FTP کا وہ شیڈول کیوں نہیں دیا میڈیا کو کہ فلاں فلاں ملک، بے شک ڈیٹس نہیں دیتے لیکن ملکوں کو ضرور مینشن کرتے کہ فلاں فلاں ملک کھیلے گا. اب یہ معاملہ کچھ ایسا گمبھیر نظر نہیں آتا آپ کو؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ابھی، اسی وجہ سے بہت سارے شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں لوگوں کی ذہن میں اور دماغ میں، اور پھر اور بھی سوالات اس سے آگے جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگست میں سری لنکا کے خلاف جو سیریز کا چکر ہے، یہ پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے. جولائی میں ساؤتھ افریقہ ٹور کر رہی ہے. جی ہاں، جولائی اگست میں کر رہی ہے. 6 تاریخ کو شاید ان کا ٹور ختم ہوگا. اس کے بعد پاسبلٹی اس لیے کہ پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ سری لنکا سے سب سے زیادہ کلوز ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ٹیسٹ میچز وغیرہ یا ون ڈے وغیرہ ہو جائے. اس میں مجھے کوئی شک و شبہات نظر آتے نہیں ہیں.
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ کسی چیز کو پریس کانفرنس میں پیش نہیں کیا، لوگوں کو دکھایا نہیں گیا، صرف زبانی کہا جی ہاں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بات کی ہوگی لوگوں سے، مختلف ممالک کے ریپرزینٹیٹیو سے، اور ان کو ایشورنس دی گئی ہوگی۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، آپ کو تو پتا ہے نا کہ بھارت کا حساب کتاب کیا ہے، کہ 1961 سے 78 تک 17-18 سال کوئی سیریز نہیں ہوئی وار کی وجہ سے، بنگلہ دیش کرائسس کی وجہ سے، بیچ میں پھر کارگل کی وجہ سے۔ تو بھارت اور پاکستان کی ریلیشن شپ ہم لوگ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ہو جائے، اور اس میں کرکٹ کا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ ہو، سیاست دانوں کا بھی فائدہ ہو، سیاست کو فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو۔ لیکن یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سے کہیں چنگاری بھڑکتی ہے تو پھر وہ آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی ریلیشن شپ میں بھارت سے یہ امید کرنا کہ وہ ہمارا دورہ کرے گا، کہ وہ دورہ کرے گا، پاکستان میں تو دورہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب تو بڑے شیور تھے کہ پاکستان میں کی جو صورتحال ہے اس وقت سیکیورٹی کی، اس میں کوئی بھی ٹیم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہائی کمشنر اور ایمبیسڈر جو ہیں منٹ ٹو منٹ رپورٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں کو، تو ایسا کوئی مجھے چانس نظر نہیں آتا۔ یہ ہے کہ یوئی میں میچ ہو جائے یا کہیں اور میچ ہو جائے تب وہ بات الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم ابھی مزید بات کریں گے۔ ایک کالر بڑی دیر سے ہولڈ پر ہیں، پھر میں ڈاکٹر سعد شفقت سے پوچھوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ شہباز بات کر رہا ہوں فیصل آباد۔ جی شہباز، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، پہلے بہت شکریہ، سوال کیجئے پلیز۔ سوال کیا کریں گے؟ سر یہ آپ سے پوچھنا تھا، یہ بگ 3 کے بارے میں پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ اچھا، یہ میں سوال پوچھتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب پاکستان کو کیا فائدہ ہے بگ 3 کی؟ جس طرح حمایت کی ہم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے 30 ارب روپے ڈاکٹر صاحب ملیں گے۔ جب زکا اشرف چھوڑ کر گئے تھے اس وقت 6 ارب روپے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کٹی میں، اب 5 ارب روپے ہیں، وہ کہتے ہیں 30 ارب روپے ہمیں ملیں گے۔ اس کو اس طرح سے میں مثال لوں گا کہ ایک محلہ ہے، محلے میں 10 گھر ہیں، وہ 10 ٹیسٹ پلئنگ نیشنز ہیں، اس میں سے 3 گھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور باقی گھر جو ہے نا وہ جھوپڑیاں ہیں۔ اچھا، اور پاکستان کی بھی ایک جھوپڑی ہے۔ تو وہ جو کرکٹ کا سامان، بیٹ بال، سب پیڈ ویڈ، وہ سب جو ہے وہ 3 جو بڑی کوٹھیاں نا ان کے بچوں کے پاس، باقی جو بچ جائے گا وہ اچھا ان کے پلیجر پہ اور ان کی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ ٹرمز، اس پہ باقی جھوپڑیوں کے بچے کھیل رہے ہیں، جس میں سے ہم بھی ہیں۔ اچھا، تو اب یہ فائدہ تو آبویسلی یہی ہے کہ جب چونکہ انہوں نے نیا نظام سیٹ کر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایسے کھڑے ہو، ایسے نہیں کھڑے ہو، یہاں کھیلو یہاں نہیں کھیلو، اس نظام کا حصہ آپ بھی بن جائیں تو آپ کو آف کورس فائدہ ہوگا۔ لانگ ٹرم میں کیا یہ چیز چلے گی کیا نہیں چلے، آئی تھنک یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت، بیکاز یہ پورا بگ 3 سیٹ اپ جو ہے نا یہ ایک طرح سے ریولوشن ہے، اور ریولوشن کا جو آگے فیوچر ہے وہ کبھی پتا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ سو آئی تھنک ایک انسرٹنٹی تو آ گئی ہے، لیکن پاکستان کو امیڈیٹ فائدہ یہ ضرور ہے کہ یو آر پارٹ آف دا سسٹم اینڈ یو ول بی ٹریٹڈ لائک ادرس۔ پارٹ آف سسٹم نہیں ہوتا کیا قمر بھائی؟ آپ بتائیں کہ اقبال، یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے بگ 3 ایک نئی چیز ہے۔ صحیح، پہلے بھی بگ 3 تھی، اس میں آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ تھا۔ اچھا، اور ان کی ویٹو پاور تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو کروانا چاہتے تھے، جو کرنا چاہتے تھے کرکٹ میں انٹرنیشنلی، وہ تینوں کی مرضی سے ہوتا تھا۔ بعد میں ساؤتھ افریقہ میں پابندی لگ گئی، آپ ان کے خلاف جا نہیں سکتے تھے۔ صحیح، پابندی کو چھوڑ دیں آپ۔ بات دراصل یہ کہ اس ویٹو پاور کو توڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت نے مل کر ویسٹ انڈیز کے ساتھ اہم کردار ادا کیا، اس کے بعد سے نان وائٹ لوگ پریزیڈنٹ بننا شروع ہو گئے۔ صحیح، آئی سی ویسٹ انڈیز کے بنے بہت سارے، انڈیا کے بنے، بھارت کے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے احسان مانی بنے۔ تو اس ویٹو کو توڑا گیا، اس بگ 3 کے ریکٹ کو توڑا گیا، اب وہ پھر بگ 3 شروع ہو گیا ہے۔ اس میں بھارت کا فائدہ ہے، اس لیے بھارت اس میں تو ظاہر ہے کہ پیسے کا معاملہ ہے نا، چاروں طرف پیسے ہی پیسہ ہے۔ لیکن بھارت پہ تو خود کوسچن مارک ہے، جو آئی پی ایل میں میچ فکسنگ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ان کے پلیئرز پکڑے جاتے ہیں۔ مجھے تو سب سے بڑی حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ سٹہ زدہ ٹورنامنٹ جسے آئی پی ایل کہتے ہیں، جس میں ان کا بندہ بین بھی ہو چکا ہے، ٹیسٹ کھلاڑی، بہت سے کھلاڑیوں پر سری شانک جو فاسٹ بولر تھا، انکوائریاں ہو رہی ہیں، اس کو آئی سی سی نے اجازت کیسے دے دی کہ یو اے ای میں ٹورنامنٹ کرائیں، جہاں پر خود آئی سی سی کا ہیڈ کوارٹر ہے، زیرو ٹالرنس پالیسی؟ کیا کہیں گے اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جو بالکل قمر بھائی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ہی شیکینس ہے، ان کی جڑوں میں کرپشن کی ایلیگیشن ہے، تو ریولوشن آئے گی، نیا قدم آئے گا سامنے، اس کے بعد آگے فیوچر بہت انسرٹن ہے، بیکاز کوائٹ پاسبل کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیز ایکسپوز ہو جائے، اور اگر یہ چیز ایکسپوز ہوگی تو آپ کی فاؤنڈیشنز شیکی ہوں گی، اور یہ پھر ایک نیا سسٹم آئے گا۔ نیا سسٹم آئے گا۔ ایک کالر ہے بڑی دیر سے ہولڈ پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکمل عباسی، آزاد کشمیر، مظفر آباد سے سر۔ جی اکمل صاحب، آزاد کشمیر سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟
سر میرا قمر صاحب سے یہ سوال ہے، یہ جو بگ 3 کے سلسلے میں جو ہمارے چیئرمین ہے یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہماری بیستی لا کے ہماری جھولی میں ڈال دیا، جی ہم نے اتنے پیسوں کی خاطر یہ کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم انڈیا کے ساتھ میچ کھیلیں گے سر، میں 100% یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اینڈ ٹائم پہ پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائے گا، کیونکہ انڈیا کے نیچر کو ہم ان کے پاس رہتے ہیں، مطلب مقبوضہ کشمیر کے، یہ ہر بات ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پیسے ہم نے جھولی میں لا کے ڈال دیا، آج لالی پاپ دے دیا، 30 ارب روپے 8 سال میں آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہماری ڈگنیٹی، ہمارا عزت، ہمارا وقار کہاں چلا گیا؟ دیکھیے، جہاں عزت اور وقار کا تعلق ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے جو اسٹینڈ دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ انہوں نے اپوز کیا اس ریکٹ کو۔ تو ہمیں نکال تو نہیں سکتے تھے نا یہ لوگ؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک ہائی پروفائل ٹیم رہی ہے، صحیح، جب سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا شروع کیا 1952 سے۔ صحیح۔ پاکستان کے بغیر اس بگ 3 کا گزارا بھی نہیں ہے، نہ دوسری ٹیموں کا، اس لیے کہ ہمیشہ یہ لوگ چاہیں گے کہ پاکستان سے سیریز کریں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ جو ٹاپ رینکنگ ٹیم ہے اور پھر سری لنکا جیسی ٹیم، یہ سارے لوگ، اور ویسٹ انڈیز تھوڑا ابسٹین کر رہی تھی شروع میں، یہ لوگ سب اس چیز کے خلاف تھے۔ بعد میں جب یہ لارے لپے کیے جو میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ ایف ٹی پی ختم کر دی اور ٹیسٹ تو پیسے ملیں گے، یہ لوگ جوائن کر لیا۔ اب پاکستان کو 10 ٹیسٹ پلئنگ کنٹری میں سے الگ رہنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام تھا، تو بالکل صحیح فیصلہ کیا پاکستان نے کہ ان کو جوائن کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب دوسرے پیسے لوٹ رہے ہیں تو آپ کیوں بھیک منگے بنے رہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، پاکستان کا ڈیسیجن صحیح ہے جوائن کرنا؟ آپ قمر بھائی سے اختلاف کریں گے؟ میری جو رومانٹک وش تھی، رومانٹک وش میری یہی تھی کہ پاکستان تنہا رہے، اچھا، اور تنہا رہ کے ایک سٹیٹمنٹ بن جائے گا اور پاکستان کو تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ لیکن قمر بھائی کی بات بھی، لیکن آپ خود تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ریولوشن کا کچھ مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، لیکن وہ تو اور بھی ایڈوانٹیجز چیز تھی نا، بیکاز اگر یہ شارٹ ٹرم ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے خود بخود چیز ڈیزالو ہو جاتی تو پاکستان تو پھر بھی اپریشیٹ کیا جاتا نا کہ بھئی آپ نے اسٹینڈ لیا تھا۔ لیکن قمر بھائی کی بات بھی میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، بیکاز ایک پریکٹیکل ریالٹی بھی ہوتی ہے، اور اب پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ اوور ویلمنگلی جو ہے نا اس وقت اس میں جو منی گیم ہے اور جو کہ کرکٹ کی انوالومنٹ ہے، اس میں پاکستان کو اکیلا رہنا اس وقت بہت کٹھن رہتا ہے۔ ایک اور بات ہے اقبال، اس منی گیم کا حشر ہم کچھ سال پہلے دیکھ چکے ہیں، یعنی 1.5-2 سال پہلے۔ اگر آپ کو نام یاد ہو، سر ایلن اسٹینفرڈ، جنہوں نے ویسٹ انڈیز میں لیگ کرائی تھی، جیل میں وہ لمبا مال دے کر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو، جائلز کلارک کو، اور انہوں نے ایک سیریز طے کر لی بٹوین ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ، $20 ملین ونر آل، جو جیت جائے وہ $20 ملین لے کے چلا گیا، اور لمبا مال ای سی بی کو بھی مل گیا۔ لیکن وہ جیل میں ہے نا، وہ ہیلی کاپٹر سے میرے سامنے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ پہ اترے، اس میں ایورٹن، ویگز، ویو رچرڈ، گارفیلڈ، سوبر، سارے ایک ڈرامہ، اس پہ لکھا ہوا ہیلی کاپٹر پہ اسٹینفرڈ۔ اور اس کے بعد جب وہ میچ ہوا اور ویسٹ انڈیز $20 ملین جیت گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے لائف میں کبھی $20 ملین دیکھا نہیں تھا کیش، اور میں نے دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ پہ جب وہ لے کر آیا ہیلی کاپٹر سے۔ وہ شخص جب ویسٹ انڈیز جیت گئی تو اس نے ایک فراڈ اور کیا کہ اس نے ویسٹ انڈین ٹیم سے کہا کہ آپ پیسے واپس کر دیں تو میں اس کو انویسٹ کرتا ہوں، بہت لمبا مال آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد اس میں سے 2-3 کھلاڑی چالاک تھے، وہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کو 110 سال کی جیل ہے، زندگی گزارے گا جیل میں، وہ ٹیکساس کے۔ بس دیکھ لیں، 110 سال کی جیل، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اسپورٹس آور میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ براڈ کاسٹر قمر احمد اور ان کے ساتھ کرکٹ اینالسٹ رائٹر ڈاکٹر سعد شفقت۔ بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی بگ 3 کے ایشو کے حوالے سے، آج پی سی بی کے چیئرمین نے جو پریس کانفرنس کی۔ اب تھوڑا سا گفتگو کے سلسلے کو اور مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ جن حالات سے گزر رہی، قمر احمد صاحب، راشد لطیف کو نامنیٹ کیا انہوں نے چیئرمین، اور اس نے عہدہ سنبھالنے سے انکار نہیں کر دیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ راشد لطیف پر یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ لانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے منع کر دیا۔ آپ کیا کہیں گے اس پورے؟ دیکھیں، جو کچھ بھی آ رہا ہے سامنے اور جس قسم کا بھی پریشر ہو، جو پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو شروع سے ڈیزاسٹر تھا اس اپوائنٹمنٹ کا، اچھا، جو نام ان کا لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے شخصیت راشد لطیف ہیں،
ان کو اس طرح کی جاب سوٹ بھی نہیں کرتی ہے, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, اس لیے کہ وہ کسی کے ماتحت کام کرنا پسند بھی نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری خبریں جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے بھی, چاہے ان کو آپ کتنا بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے تو میری نظر میں غلطی کریں گے. اچھا, وہ غلطی یوں کریں گے کہ وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کریں گے اس جاب میں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں نے جو کچھ باتیں سنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہ راشد واز انٹرسٹڈ ان اینٹی کرپشن ہیڈ, وہ دونوں کو ساتھ دے رہے تھے, لیکن وہ پھر اینٹی کرپشن والی چیز آخر میں انہوں نے ہٹا لی. اچھا, اور اس سے ایک تو اس سے راشد کی ناراضگی, دوسرا یہ کہ آئی تھنک جیسے قمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹ اپ, جس طرح کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ وہ راشد کے اوپر لانا چاہ رہے تھے تو راشد کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اب یہ اسی بات کی ایک اور انڈیکیشن ہے کہ نجم سیٹھی از ناٹ ان کنٹرول. ناٹ ان کنٹرول, دس از دی الٹیمیٹ, بیکاز میکنگ, یہ دیکھیں کلاسک یہ کیس ہو گیا نا, ایک کلیم آپ نے کیا کہ میں راشد لطیف کو چیف سلیکٹر لا رہا ہوں, وہ کلیم فالس پروو ہوا. سو یہ ان کو کرکٹ کا تو شوق ہے, اسکول لائف میں بہت کرکٹ کھیلا کرتے تھے. نجم سیٹھی دیکھیں آپ ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہے کہ ہم لوگ آپ کو اگر پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا جائے, قمر بھائی کو بنا دیا جائے, تو آپ لوگ سنسیئر ہیں کرکٹ سے اور آپ کی پرائیورٹی ہوگی گراس روٹس, ریجنز, ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کے پوری ایک بیس تو بنے نا پاکستان کی ابھی تک. تو اف نجم سیٹھی واز سنسیئر ٹو کرکٹ, سب سے پہلے وہ اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کرتے. اس کا مینشن کہاں تھا؟ گراس روٹ کا, کوئی کلب کرکٹ گراس روٹ جو کہ بیس ہے پاکستان کی, اس کا تو جو اوپر کی فریلز ہیں, آئسنگ ہے اور اوپر کی جو ٹافیاں ہیں, وہ اس کی باتیں کرتے. لیکن قمر صاحب انٹرسٹنگ چیز ہے, ابھی انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو, سردار سعادت صاحب کو, لاہور ریجن کی انٹرم کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا, کیونکہ ابھی ریجن سسپینڈڈ ہے. تو آپ بتائیے اس طریقے سے کیسے معاملات چلیں گے؟ ابھی الیکشن نہیں ہوئے ریجنز کے اور چیئرمین بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, 4 مہینے کا ان کو ٹینیور دیا گیا, وہ بڑھ بھی سکتا ہے. دیکھیں میرے لیے یہ خبر ہے, مجھے اس کا میں بتا رہا ہوں, مجھے بالکل اس کی نالج نہیں تھی, اور آپ نے چونکہ خبر دی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں سوالات کریں گے, اور کافی سوالیہ نشان جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے کہ اپنے چاہتوں کو, رشتہ داروں کو, یا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جابز کے اندر کافی ٹرانسپیرنسی اور شفاف ہونا چاہیے تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. آئی ہوپ کہ دس از ناٹ ٹرو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشویش کی بات ضرور ہے. لیکن ریجنز کے الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نچلے لیول پر, گراس روٹ لیول پر پروموشن کے لیے کیا کر رہے ہیں. ریجنز کے تو الیکشن نہیں ہو رہا. 15 فروری کو انہیں عبوری انتظامی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا, 15 اپریل کو 2 مہینے ہو جائیں گے. تو کوئی ایسی پروگرس تو نہیں ہوئی ہے ابھی تک؟ تو کوئی ایسی اس قسم کی پروگرس نہیں ہوئی ہے الیکشن کی, اور یہ خود بائی سیلف ایڈمیشن انہوں نے جب آئے تھے دوبارہ تو اشرف کے ہٹنے کے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں عارضی طور پہ ہوں اور میں الیکشن کرا کر چیزوں کو صحیح کر کے پھر میں الگ ہو جاؤں گا. مجھے شوق نہیں ہے کہ میں, لیکن اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی گدافی اسٹیڈیم پہنچ گئے, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ پہنچے. شاید ٹھیک ہے, دیکھیے یہ جاب اس طرح کی ہے, لوکریٹو ہے بہت. لوکریٹو کو چھوڑ دیں آپ, اس میں اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوئی بھی نہیں ہے, نہ کسی نے کی ہے, اور اگر کی جائے تو بہت سارے پینڈورا باکسز کھل سکتے ہیں. اور چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے بعد یہ سب سے زیادہ پبلسٹی کی جاب پی سی بی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو سب سے زیادہ دنیا میں پبلسٹی ملتی ہے اور ایکسپوجر. یہ جو قمر بھائی بات کریں نا اقبال بھائی, یہ آئی تھنک کور ٹریجڈی جو ہے نا پاکستان کرکٹ کی, وہ یہی ہے کہ جو چیف ہوتا ہے ہماری کرکٹ بورڈ کا, وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز پروسیس سے نہیں آتا, وہ اوپر سے سلیکشن سے بائی پریزیڈنٹ. آج کل پرائم منسٹر پیٹرن بن گئے, پیٹرن جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ چوز کر کے, یہ ایک ایس آر او کے ذریعے آئے سیٹھی صاحب. تو ایگزیکٹ اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کوئی. یو آر اونلی اکاؤنٹیبل ٹو دا پرسن ہو اپوائنٹڈ یو. تو جو پوری فینز ہیں اور کرکٹ ٹیم ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ اس میں ٹیم پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, ابرار بول رہا ہوں ملاکنڈ سے. جی کون؟ ابرار بول رہا ہوں. ابرار جی, مالاکنڈ سے, سوات کے پاس. جی کیا کہیں گے؟ مالاکنڈ ڈویژن سوات میں ہی ہے, بتائیں کیا پوچھیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان بیگ 3 میں شامل ہو گیا. جی پاکستان بیگ 3 میں شامل ہو گیا.
اچھا، اس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ابرار صاحب بہت شکریہ کہ بگ تھری میں شامل ہو گئے. قمر صاحب ٹیم کے حوالے سے بتائیے، کپتانی کا جو ایشو آ گیا ہے کہ حفیظ کو کہتے قربانی کا بکرا بنایا گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب چھوڑ دیے گئے اور ایک آدمی کو پریس کے سامنے لا کر اور اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی اور اس نے ساری ذمہ داری، جبکہ پہلے وہ نہ ڈھاکہ میں ذمہ داری قبول کر رہا تھا نہ وہ لاہور ایئرپورٹ پہ قبول کر رہا تھا، لیکن جب چیئرمین صاحب سے ملا تو اس نے ذمہ داری قبول کر لی. اور شاہد آفریدی جب ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا، انہوں نے بیان دے دیا کہ میں جو میری خدمات. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے یہ ساری چیزیں غلط ہوتی آئی ہیں. بات اصل یہ ہے کہ جو سلیکٹرز جو تھے، جس کے چیف تھے اظہر خان اور دوسرے لوگ، انہوں نے جب ٹیم سلیکٹ کر دی گئی تو میری نظر میں بیسکلی ٹیم ہی غلط سلیکٹ کی گئی تھی. صحیح کہ جب چیف سے چیئرمین آف سلیکشن کمیٹی سے پوچھا گیا کہ یہ شعیب ملک اور یہ فلاں کامران اقبال، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیپٹن کی چوائس ہے. کیپٹن کی چوائس. تو بھائی کیپٹن کی چوائس جو ہوتی ہے اس کو آپ ضرور ریسپیکٹ دیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سلیکٹر کس بات کے ہیں، آپ اپنی اتھارٹی بھی تو ریویل کریں. تو انہوں نے جو ریزائن کیا محمد حفیظ نے، وہ بالکل صحیح اس لیے کیا کہ وہ ان کے چوائس کے پلیئر لے کے گئے تھے اور وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے رہے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے اس معاملے پر مزید بات کریں گے. ہمارا انتظار کیجیے گا. سینئر اسپورٹس جرنلسٹ براڈ کاسٹر قمر احمد اور کرکٹ اینالسٹ رائٹر ڈاکٹر سعد شفقت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ڈاکٹر سعد شفقت سے پوچھیں کپتانی کا معاملہ اور یہ T20 کے بعد وہ کہتے ہیں معین خان ان کا تو 2 سیریز کے لیے ان کا اپوائنٹمنٹ تھا، وہ کہتے ہیں میں ظہیر عباس صاحب انٹرم کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور وہ کنسلٹنٹ بھی تھے. کیا دیکھ کیا رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اقبال بھائی میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیم سے کچھ توقعات ہوتی ہیں، لیکن فین سے بھی کچھ توقعات ہوتی ہیں، اور ہمارے فینز جو ہے نا بہت جذباتی فینز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اوور ری ایکشن ہوا ہے جو T20 کا لاس ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. دیکھیں آسٹریلیا بھی سیمی فائنل میں نہیں پہنچی، انگلینڈ بھی سیمی فائنل میں نہیں پہنچا. انگلینڈ اور آسٹریلیا میں تو نہیں لٹکا دیا نا انہوں نے ٹیم کو، وہاں تو کپتان کو فارغ نہیں کر دیا آپ نے. تو آئی تھنک اس طرح سے اوور ری ایکشن ہمارے کہتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا گیا. آپ اس بات سے نہیں، آئی تھنک جسٹ ایموشنل اوور ری ایکشن ہے یہ. ہاں، وہ اتنا بڑا اس کو ایشو کی ناک کٹوا دی، ہار کیسے گئے بھائی، ہار کیوں بھائی؟ کسی بھی میچ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک جیتتی ہے. 5 اوور میں 82 رنز بنوا دیے، آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ رنز زیادہ ہو گئے 5 اوور. لیکن اقبال بھائی یہ غلطیاں تو آسٹریلیا سے بھی ہوئی، یہ غلطیاں تو انگلینڈ سے بھی. ہماری ٹیم تو ہر دفعہ سیمی فائنل میں پہنچی، اس لیے توقعات لوگوں کی تھی. نہیں، آئی ریئلی تھنک کہ فینس کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک میچورٹی کی ضرورت ہے، بیکاز آپ دوسرے جو ایڈوانس ممالک ہیں ان کی فین بیس کو دیکھیں، وہ تھوڑا زیادہ ٹیمپرمنٹ جو ہے نا ان کا، وہ ریفائنڈ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں. انڈیا کا بھی آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا وہ کم بالکل میچورٹی آ رہی ہے. جس طرح سے وہ فائنل ہارے اس کے بعد سے جو انڈیا میں ری ایکشن ہے، انفارچونیٹلی یووراج سنگھ کے گھر پہ پتھرا ہوا، لیکن اوور آل جو میڈیا میں ری ایکشن ہے وہ تھوڑا زیادہ کنٹرولڈ ہے. تو آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ. قمر احمد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، مستقبل کا کپتان کون نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جیسا ابھی سعد نے کہا کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، اور آپ نے کہا کہ جذبات سے ہم لوگ کھیلتے ہیں، جیتیں گے تو واہ واہ، ہار گئے تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کپتانی کا تعلق ہے، محمد حفیظ نے بالکل صحیح کیا. اور کپتانی کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو جب سے مصباح الحق کپتان بنے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی ٹیم بن کر ابھر کے آئی ہے. ٹیم آپ نہ بھولیں کہ ہمیشہ پاکستان سے باہر کھیل رہی ہے. 2010 میں یہ کپتان بنے تھے اور ڈیبیکل ہوا تھا بہت سارے پریشرز ہیں ان کے اوپر اور پاکستان کے کھلاڑیوں پہ. ٹھیک ہے، تو مصباح الحق، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت سب سے سکسیسفل کیپٹن اور بیٹسمین پاکستان کے ٹیم میں کون ہے، تو مصباح الحق. آپ سب کہیں گے کہ وہ مصباح الحق ہے. صحیح. تو جب مصباح الحق ون ڈے کا کیپٹن ہو سکتا ہے، جب مصباح الحق ٹیسٹ کا کیپٹن ہو سکتا ہے، T20 کا کیپٹن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اس سال صرف 1 یا 2 T20 ہیں، 2 آسٹریلیا کے خلاف ہیں، 1 سری لنکا، 1 آسٹریلیا کے خلاف ہے. اچھا، تو آپ پینک کیوں کر رہے ہیں کہ کپتان بناؤ کپتان بناؤ؟ تو چیئرمین صاحب نہیں، تو جلدی کیا ہے؟ آپ مصباح الحق کو اگلے ورلڈ کپ تک 3 فارمیٹ کا کپتان رکھیں تاکہ یہ غیر یقینی ختم ہو. اور ہو سکتا ہے یہ میری بات کے لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن مصباح الحق ڈیزروز ٹو بی دا لیڈر آف دس ٹیم. کپتان وہ ڈیزرو کرتے ہیں.
لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر بھی ہوتی جا رہی ہے 40 سال کے ہو جائیں گے آپ کو ایک نظر میں ایک ایسا لڑکا رکھنا چاہیے وہ کھلاڑی جو کہ فیوچر میں پاکستان کا کیپٹن ہو. وہ میری نظر میں صرف ایک کھلاڑی ہے جس میں ایبلٹی ہے, جو بول بھی سکتا ہے, جو ریسپیکٹیبل ہے, اور وہ ہے اظہر علی. ڈاکٹر صاحب کتنا اتفاق کریں گے؟ میں قمر بھائی سے 100% نہیں 110% اتفاق کروں گا. اچھا. کہ اظہر علی میں بیٹنگ صلاحیت ہے, اس کی بات میں ایک وزن ہے. اس کو ون ڈے اور T20 کہاں کھلاتے ہیں؟ کھلانا چاہیے. یہ تو ون ڈے کچھ کھلائے تھے بیچ میں. کھلائے کیوں نہیں؟ جب ایک آدمی 2 سیشن میں چوکے چھکے مار کر آپ کو ٹیسٹ میچ جتوا سکتا ہے, اس میں ایبلٹی ہے مارنے کی. میں آپ سے واٹ اباؤٹ اسد شفیق؟ میں اسد شفیق بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے, اور وہ ان کو تو پیچھے کر دیا گیا. دیکھیں نا, وراٹ کوہلی, روہت شرما, ان لوگوں کو کیوں کھلایا جاتا ہے T20 میں؟ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے, وہ مار سکتے ہیں کسی بھی بولر کو کسی وقت. ہاشم آملہ کو کھلاتے ہیں. ہاشم آملہ سالڈ بیٹسمین ہے اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, اس لیے وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کا کامیاب بیٹسمین ہے. تو اظہر علی کیوں نہیں کھیل سکتا؟ تو اب کوچ کون ہونا چاہیے قمر؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. مختصراً بتائیں, دریا کو کودے میں بند کریں. اب لوگ کہتے ہیں واٹمور تو بالکل فیل ہو گیا, اور ان کا جو ٹرینر تھا فیلڈنگ کا, جو بار بار یہ بات کرتے ہیں جونٹی روڈز کا لانے کی, وہ بھی یہاں آ چکا ہے پہلے. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ معین خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ریلیٹیولی ایک ینگر آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو 2 مہینے 4 مہینے کے لیے کوچ بنا دیا عارضی طور پہ. کوئی کانفیڈنس دینا چاہیے کوچ کو یا کنسلٹنٹ کو, جو کہ آپ کو کرکٹ کا کنسلٹنٹ کرتے ہیں ظہیر عباس کو, ان لوگوں کو. محسن خان کوچ تھا, اس نے بھی اچھا پرفارمنس کیا. اس کو آپ نے ایک مکھی کی طرح نکال کے باہر کر دیا. تو یہ تو ناانصافی, اس سے اپلائی بھی کروایا اور اس بیچارے کو پھر اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی. بالکل. تو اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سبق سیکھنا چاہیے, اور معین خان جیسے آدمی کو, یا ظہیر عباس فار دیٹ میٹر, جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے لائف کے اندر اور کرکٹ کے انٹرنیشنلی, ان کو ساتھ میں رکھیں. اور کوچ, اور وہ ایسا آدمی کو رکھے کہ 2 سال 3 سال 2.5 سال کے لیے لمبے عرصے کے لیے کیا کہیں گے کوچ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئی ایم ان فیور آف معین. معین خان مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ میں ہم نہیں جیت سکے, پاکستان کی پرفارمنس فائنل تک پہنچا, ایشیا کپ T20 ورلڈ کپ سیمی فائنل تک. دیکھیں یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن, یہ تو بالکل لاجک نہیں رہی, اس لیے کہ بیکاز جیسے محسن خان کے جو 3 ٹیسٹ میچز تھے انگلینڈ کے خلاف, اس سے زیادہ سکسیسفل ٹیسٹ پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. تو نمبر 1 ٹیم تھی اس وقت ٹیسٹ رینکنگ. فار دیٹ میٹر یہ معین خان کی کوچنگ میں پھر یہ ایشیا کپ کے فائنل میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں جیتے نہیں کوئی. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ تو اگر یہ بیسز ہیں ان کی ڈیسیشن میکنگ کی, تو پھر تو دس از ویری ایمیچور. یو ہیو ٹو ہیو کانفیڈینس. یہ محسن خان کو جب بنایا تھا اس پہ کانفیڈینس رکھتے, اس کو دیتے 1 رن, باہر کر دیا. اب آپ پھر معین خان کے ساتھ بھی اگر یہی حشر کریں گے تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو ان لوگ انچارج ہیں اس وقت, وہ جو ہمارے ڈرائنگ رومز کراچی اور لاہور کے ڈرائنگز میں بیٹھے ہوئے فینز اپنی آرم چیئرز میں بیٹھ کے تنقید اور وہ اپنے خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں, یہ وہی برین کا ان کی مینٹل لیول وہی ہے. نہیں, لیکن چیئرمین اگر ہے تو چیئرمین میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے کہ نہیں؟ پاور تو ہونی چاہیے, لیکن جو جس طرح سے وہ پاور اپنا ایگزرٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کوئی مختلف نہیں. ٹھیک ہے. قمر احمد صاحب آپ صحافی ہیں, ابھی ایک ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کوارڈینیشن لے کر آئے امجد حسین بھٹی صاحب کو, جو پنجاب گورنمنٹ میں سیٹھی صاحب کے ساتھ جب وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے ساتھ تھے, انہوں نے اب تک کوئی انٹریکٹ نہیں کیا صحافیوں کے ساتھ. وہ چلے گئے بنگلہ دیش پہلے, اب دبئی چلے گئے. کیا سمجھتے ہیں؟ اور جبکہ غریب ملازمین کو نکالا جا رہا ہے پی سی بی کے, جو 15-20 ہزار روپے تنخواہ لینے والے اور جو اینالسٹ جو بڑا ان پٹ دیتے ہیں, ان سب کو نکالا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اکثر ہم نے دیکھا ہے, تجربہ یہ کہتا ہے کہ اکثر بہت ہی گمنام لوگ آ کر اس طرح کے پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جن کا کسی نے کبھی نام بھی نہ سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو یہ جاب دی گئی ہے تو ان کو میڈیا سے کم ریلیشن شپ رکھنی چاہیے, لوگوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کسی سے کنٹیکٹ کیا. بہت بہت شکریہ قمر احمد صاحب, ڈاکٹر سعد شفقت صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اتوار کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.